One of the largest cash heists in U.S. history. Dollars in cash money stolen on Easter Sunday. Los Angeles are investigating the theft of around Cash heist that sounds like a plot from a thriller novel. On Easter Sunday. کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسی بینک ڈکیتی کے بارے میں جو کہ صرف 30 سیکنڈ میں ہوئی اور ڈاکو بنا کسی کو نظر آئے 30 سیکنڈ میں $15 ملین کی رقم لوٹ کر فرار ہو گئے اور آج تک ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا. اور یہ سب کچھ ہوا امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں. تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ کس طرح ممکن ہوا کہ ڈاکو $15 ملین صرف 30 سیکنڈ میں لے اڑے. الف سے یہ میں خوش آمدید. 14 جولائی 2003 میں لاس اینجلس کے ایک بہت بڑے ساؤتھ کوسٹ بینک میں ڈکیتی کی ایک غیر معمولی واردات ہوئی. بینک کے اندر اور باہر سیکیورٹی کیمرے، الارم سسٹم اور مسلح گارڈ موجود تھے، لیکن ان سب سیکیورٹی انتظامات کے باوجود یہ ڈاکو اپنے ہدف میں کامیاب ہو گئے. ڈاکو نے اس ڈکیتی کو انجام دینے کے لیے مہینوں پہلے اس کی منصوبہ بندی کی. سب سے پہلے انہوں نے بینک کی روٹین کا مطالعہ کیا، سیکیورٹی کا عملہ کس وقت تبدیل ہوتا ہے اور بینک کا الارم سسٹم کس طرح کام کرتا ہے، دن کے کس وقت میں بینک میں سب سے زیادہ رقم موجود ہوتی ہے اور وہ کس طرح محفوظ طریقے سے ڈکیتی کے بعد فرار ہو سکتے ہیں. ڈاکوؤں کی ٹیم میں کچھ ماہر ہیکرز، کچھ تکنیکی ماہرین اور کچھ ایسے افراد جو بینک کی سیکیورٹی اور انتظامیہ کے بارے میں تفصیلی معلومات رکھتے تھے شامل تھے. انہوں نے ہر ممکن اسپیکٹ پر غور کیا اور تمام ممکنہ مشکلات کا حل پہلے سے تیار کیا. 14 جولائی 2003 کو ڈاکو ایک عام سی ویگن میں بینک پہنچے. وہ بینک کے عقبی راستے سے بینک میں داخل ہوئے جو عام طور پر آمد و رفت کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا. انہوں نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا. ڈاکوؤں کی ٹیم میں شامل ماہر ہیکرز نے بینک کے الارم سسٹم کو ان ایکٹیو کیا اور سیکیورٹی کیمروں کو بند کیا. یہ سب کچھ انتہائی خفیہ طریقے سے کیا گیا تاکہ بینک کے عملے کو کسی قسم کا شک نہ ہو. بینک میں انٹر ہوتے ہی انہوں نے بینک کے عملے کو یرغمال بنا لیا اور انہیں ایک کمرے میں بند کر دیا. انہوں نے بینک کے اسٹرانگ روم تک رسائی حاصل کی اور اس میں موجود $15 ملین کی رقم کو اپنے تھیلوں میں بھر لیا. اس پورے عمل کے دوران انہوں نے انتہائی پیشہ ورانہ طریقے سے کام کیا اور کسی کو بھی نقصان پہنچانے سے گریز کی. انہوں نے اپنے چہروں کو کور کیا ہوا تھا اور گلوز پہن رکھے تھے تاکہ کسی بھی طرح ان کی شناخت نہ ہو سکے. یہ سب کچھ صرف 30 سیکنڈ میں ہوا. نہ تو ڈاکو نے کوئی فنگر پرنٹ چھوڑا اور نہ ہی کوئی اور سراغ جو پولیس کو ان تک پہنچنے میں کوئی مدد فراہم کر سکے. ڈکیتی کے بعد ڈاکو اسی ویگن میں فرار ہو گئے. انہوں نے راستے میں کئی بار گاڑی بدلی تاکہ پولیس ان کا سراغ نہ لگا سکے. فرار کی منصوبہ بندی انہوں نے پہلے سے کر رکھی تھی. انہوں نے ایسے راستے کا انتخاب کیا جہاں رش کم ہو اور پولیس کا گشت بھی کم ہو. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے راستے میں موجود تمام CCTV کیمروں کو بھی غیر فعال کر دیا تھا. جب پولیس کو اس ڈکیتی کا علم ہوا تو انہوں نے فوری طور پر انویسٹیگیشن کا آغاز کیا. بینک کے کیمرے بند ہونے کی وجہ سے کوئی ویڈیو ثبوت نہیں ملا. الارم سسٹم بھی غیر فعال تھا. پولیس نے بہت سے مشتبہ افراد کو گرفتار کیا مگر کوئی ٹھوس ثبوت نہ ملا. انہوں نے بینک کے عملے سے بھی تفصیلات حاصل کی مگر کسی نے ڈاکوؤں کو شناخت نہیں کیا. FBI بھی اس ڈکیتی کی انویسٹیگیشن میں شامل ہو گئی. انہوں نے بینک کے نظام کو ایگزامن کیا، مختلف ہیکرز سے انویسٹیگیشن کی مگر کوئی خاص پیش رفت نہ ہو سکی. یہ ڈکیتی آج بھی امریکی انتظامیہ اور پولیس کے لیے ایک نہ حل ہونے والا معمہ بنی ہوئی ہے. پولیس اور FBI کی تمام کوششوں کے باوجود ان ڈاکوؤں کا کوئی سراغ نہ مل سکا. امید ہے آپ کو آج کی یہ حقیقت پر مبنی سٹوری پسند آئی ہوگی. الف سے یہ کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے. شکریہ.